پورے عالم میں انسان کے پیدا ہونے، پھر جوان ہونے، پھر بوڑھے ہونے، پھر مر جانے کا قصہ بس اسی طرح سے ہے۔ جب گزر جاتا ہے، بیت جاتا ہے، تو احساس نہیں ہوتا کہ کس طرح سے بیتا ہے، جیسے ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے۔ میں یہ بات بہت پرزور طریقے سے اپنے دل کے اندر پاتا ہوں کہ آج ہم اس دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک وقت سے دوسرے وقت کو چھوڑنے والے ہیں، جدا ہونے والے ہیں، مگر کل ایک وقت آئے گا کہ ایک جگہ کے بجائے ایک دنیا چھوڑ کر ہم سب دوسری دنیا میں رخصت ہو جائیں گے۔ اپنے اعزاء اور اقارب، دوست اور احباب، ملنے والے سارے کے سارے اشک بہاتے رہ جائیں گے، مگر جب وقت پورا ہوگا تو ہم سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آج وقت پورا ہونے کے بعد میں آپ کو چھوڑ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ کی ہزار خواہش کے باوجود بھی آپ اس پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جب وقت ہماری زندگی کا ختم ہوگا، ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور کہا، یا محمد عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارق وعمل ما شئت فإنک مجزی به وعلم ان شرف المؤمن صلاته باللیل وعزه استغناؤه عما فی ایدی الناس۔ کہا کہ اے محمد، جتنا جینا چاہو جی لو، جتنی زندگی گزارنا چاہو گزار لو، انجام کار آپ کو مرنا ہے۔ جس سے دوستی کرنا چاہو دوستی کر لو، انجام کار اس سے تم کو جدا ہونا ہے۔ جو عمل کرنا چاہو کر لو، مگر یاد رکھو کہ اس عمل کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور جان لو اس بات کو کہ دنیا میں مومن کی فضیلت اس کا رات میں نماز پڑھنا ہے، اور دنیا میں مومن کی سربلندی اور اس کی عزت انسانوں کے مال سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لینا ہے۔ انسانوں کو جو اللہ نے دیا ہے ان سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی، کیا جتنے دن زندگی ہے جی لو، عش ما شئت، جتنا چاہو اتنا جی لو، لیکن پھر آخر کیا ہوگا؟ مر جانا ہے، دنیا سے الگ ہو جانا ہے، اس زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ اور یہی نہیں، دنیا میں جس سے چاہو دوستی کر لو، جس سے چاہو محبت کر لو، جس سے چاہو یارانہ کر لو، مگر یاد رہے فإنک مفارق، اس سے ایک دن الگ ہونا ہے، اس سے ایک دن جدائی کا جام پینا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس سے منع نہیں کر سکتی۔ تو جب یہ بات ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، تو آپ کے بعد دنیا میں کون بچتا ہے؟ نبی کے بعد، نبی کے مقابل میں، آپ کے مقام و مرتبہ کے مقابل میں اس مخلوق کا کوئی ذرہ نہیں بچتا۔ جب اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ذات، اللہ کی نظر میں سب سے مقرب ذات، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا، تو بعد کے لوگوں کو اس سے چھٹکارے کی گنجائش ہے کیا؟ دنیا میں کسی انسان کے لیے ایسا ممکن ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہٹ کر کسی دوسرے طریقے پر زندگی گزارے؟ افإن مت فهم الخالدون، کیا اگر آپ مر جائیں گے نبی تو یہ لوگ ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے؟ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ بھی اس دنیا میں موت کا گھونٹ پینے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی راستے سے گزرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ دوام و بقا، دائمی زندگی اس دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ اور اسی لیے یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب اس دنیا نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں کیا، اس کائنات کے سب سے مقدس انسان کے ساتھ اس دنیا نے وفاداری نہیں کی، تو ہم اور آپ کے ساتھ یہ دنیا کیسے وفاداری کرے گی؟ ہمارے ساتھ یہ دنیا عہد و معاہدہ کی پابندی کیسے کرے گی؟ میرے دوستو، یہ دنیا بہت غدار ہے، یہ دنیا بہت بے وفا ہے، اس لیے اس دنیا کے سہارے اور اس پر ٹیک لگا کر آخرت کی زندگی کو نظر انداز کر دینا، یہ اپنے آپ کو تباہ کر لینے کے ہم مانا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس روئے زمین پر آئے تھے، جنہوں نے فرمایا ہے، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا اصیب احدکم بمصیبت فلیذکر مصیبتہ بی فانها اعظم المصائب۔ کہا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو وہ میری موت کے ذریعہ جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو یاد کرے، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ہے جو کسی انسان کو پیش آ سکتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کسی انسان کو کسی مصیبت سے دوچار کیا جائے تو وہ میری موت کے ذریعہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اسے یاد کرے، کیونکہ اس دنیا میں کسی انسان کو کبھی کوئی ایسی مصیبت نہیں آ سکتی جو میری وفات کی مصیبت سے زیادہ سخت اور زیادہ تکلیف دہ ہو۔ ایک مومن کے لیے دنیا میں سب سے درد اور سب سے زیادہ الم دینے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے اگر دنیا انسانیت میں کسی کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ مصیبت پیش آئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو اس سے بڑی مصیبت اور دنیا میں ہمارے لیے دوسری نہیں ہو سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کا شائبہ پایا جائے، اور اسی لیے اہل ایمان کو جو مصیبتیں پیش آتی ہیں، اہل ایمان جب تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں تو ان کے دل کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے اس سے بڑی مصیبت ہمارے ساتھ پیش آئی تھی، اس سے پہلے اس سے زیادہ المناک تکلیف سے ہم کو دوچار کیا گیا تھا، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت۔ اور پھر اس کے بعد اپنے سر پیش آنے والی مصیبت انسان کو ہلکی اور انسان کو کمتر لگتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ چہار شنبہ کو بدھوار کے دن ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں گھر میں سر پکڑ کر کہہ رہی تھی، واہ راسا، بہت تیز سر درد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بل انا واراسا، میرا سر بہت تیز درد کر رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ کے رسول آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اور میں مر جاؤں گی تو آپ جیسے ہی شام ہوگی کسی بیوی کے ساتھ شباشی کر رہے ہوں گے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ تم کو کیا ہے، اگر تم میرے سامنے مر گئی تو میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا، تم کو غسل دوں گا، تم کو دفن کروں گا، تمہارے لیے کیا ہے، لیکن میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگلے دن جمعرات کا دن وہ ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت شروع ہوا تھا۔ کہا کہ عائشہ، انی اجد اثر السم الذی اکلت بخیبر وہذا اوان انقطاع ابہری من ذلک السم۔ کہا کہ عائشہ، خیبر میں جو زہر میں نے کھایا تھا اس کا اثر اور اس کا درد میں ابھی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وقت ہے جب میرے بازو کی رگ کٹ جا رہی ہے، درد کی وجہ سے میری بازو کی رگ کٹ گئی۔ ابہر بولا جاتا ہے، بازو میں ایک رگ ہوتی ہے جو آ کر کے انسان کے دل سے جڑتی ہے، اور وہ رگ جب کٹ جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو بتائی اپنی اس دنیا کی سب سے چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ میرا رگ جو دل سے جڑا ہوا ہے وہ کٹ گیا ہے،
ہے اور جو زہر میں نے کھایا تھا آج سے 3 سال پہلے اس کا اثر اب میں محسوس کر رہا ہوں۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو زہر آج سے پہلے کھایا تھا اس کا اثر اپنے تالو میں منہ کے اوپر والے حصے میں محسوس کر رہا ہوں اور اس کی تکلیف کی وجہ سے میں بہت بے چین ہوں، اس زہر کے درد کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت جب شروع ہوا تو دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صحابہ کرام کو خبر دے رہے ہیں، پوری بات نہیں بتا رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے، مگر پہلے تمہید یہ بتائی کہ مجھے درد ہو رہا ہے، سر میرا پھٹا جا رہا ہے تکلیف سے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ زہر اب اثر کر رہا ہے 3 سال کے بعد، اور اس زہر کے اثر کی وجہ سے میرے بازو کی رگ کٹ گئی ہے، میرے بازو کی رگ اس زہر کے اثر سے کٹ گئی ہے۔ اب جاننے والے جانتے ہیں کہ اس خبر کا مطلب کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ام المومنین اور دوسرے تیمارداروں سے کہتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ عشاء کی نماز کا وقت ہے، یہ اسی دن جمعرات کی بات ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اٹھے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر آپ کو ہوش آیا، پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے وضو کیا اور کھڑے ہونا چاہا، پھر آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بتایا گیا نہیں اللہ کے رسول، ابھی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر نے نماز پڑھائی اور لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر کو چھوڑیے، عمر سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دیں، کیونکہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، ان کے دل میں بہت رقت ہے، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو اپنے گریا اور اپنے رونے کو وہ روک نہیں پائیں گے، بے ساختہ روئیں گے آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر، اس لیے آپ عمر کو حکم دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر دوہرایا، پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حفصہ سے کہا کہ تم جا کے اللہ کے نبی سے کہو۔ حفصہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور کہا کہ تم لوگ وہی عورتیں ہو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ مکاری کیا تھا، اس لیے جاؤ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں، اور تم لوگ میرے فیصلے میں رخنا ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کی نماز میں عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ٹیک لگا کر کے مسجد میں آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ آ رہے تھے تو لوگوں نے ابو بکر کو اشارہ کیا، مگر ابو بکر جب نماز پڑھتے تھے تو کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، نہیں معلوم ہو سکا ان کو۔ جب لوگوں نے بار بار تسبیح کہنا شروع کیا تب ان کو ہوش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روک دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغل میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مرض الموت کی وجہ سے بہت نحیف اور بہت کمزور تھی، اس لیے ابو بکر نبی کی آواز سنتے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تمام مصلی سنتے تھے۔ اسی کو ام المومنین کہا ہے، ابو المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس یقتدون بصلاۃ ابی بکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء ابو بکر کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ انہی کی آواز سن رہے تھے۔ تو اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری نماز پڑھی جو ظہر کی نماز تھی،
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں صحابہ کرام نے ادا کیا. اور پھر اس کے بعد اسی بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض علاج کے بجائے گھٹنے کے علاج سے گھٹنے کے بجائے دن بدن بڑھتا رہا. آپ کا مرض الموت بڑھتا گیا، اس میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی. پھر آخری دن سوموار کی فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے سے پردہ ہٹا کر نمازیوں کی طرف دیکھا تو جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کا روئے انور مارے خوشی کے چمک اٹھا. آپ انتہائی مسرور ہو گئے. صحابہ نے دیکھا تو بہت خوش ہو گئے. صحابہ نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آنے والے ہیں، مگر یہ دیکھنے کے بعد پردہ آپ نے گرا دیا اور اندر بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نہیں دیکھا گیا. یہ آخری دیدار تھا جو مسجد کے مصلیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں دیکھا، اور دیکھا کہ روئے انور مارے مسرت کے چمک رہا ہے، انتہائی خوشی چھلک رہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ مسجد کے مصلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی سوموار کو بہت بڑھ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، یہ سب بخاری کی روایتوں میں الگ الگ ہے. لیٹے ہوئے تھے، آپ کے بغل میں گھڑا میں پانی، مشکیزے میں پانی رکھا ہوا تھا، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. کبھی چادر کو چہرے پر ڈھک لیتے اور کبھی چادر کو چہرے سے ہٹا دیتے، اور شدت کرب اور شدت پریشانی میں پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ڈالتے، پھر پانی میں ہاتھ ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ڈالتے. کبھی چہرے پر چادر ڈالتے، کبھی چہرے سے چادر ہٹا دیتے. آپ کو چین نہیں تھا، آپ کو سکون نہیں تھا. موت کا کرب اور موت کی تکلیف سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نڈھال تھے، اور اسی حال میں کہہ رہے تھے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. موت کی شدت ہوا کرتی ہے، موت کے وقت انسان کے اوپر موت کی سختی ہوا کرتی ہے. اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں سمجھتی تھی کہ جب انسان کو وفات کے وقت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو میں سمجھتی تھی کہ اس کے عمل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، مگر میں نے جب سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی دیکھی تب مجھ کو سمجھ میں آیا کہ موت کے وقت انسان کو سختی سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے، یہ انسان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سختی جھیلنی پڑی تھی اس کا راز یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو رفعت درجات سے آپ کا رب نوازنا چاہ رہا تھا. اس لیے موت کے وقت آپ کو سختی کا، آپ کو دشواری کا، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس حال میں جب آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو بے قابو ہو گئی، اپنے باپ کا درد دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی اور کہا واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کا درد، ہائے میرے باپ کی تکلیف. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا کر بالا بھی کے بعد اليوم، اے میری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی درد نہیں ہوگا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے. لیکن جب دیکھا آپ کی بیٹی نے تو ایمان پہاڑ جیسا ہونے کے باوجود، استقامت پہاڑ جیسی ہونے کے باوجود وہ درد دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی، وہ درد کو سہار نہیں سکی، اس لیے چیخ پڑی ہائے میرے باپ کا درد. دنیا میں اعزاء و قارب کی تکلیف دیکھنے کے بعد انسان کا آبدیدہ ہو جانا، انسان کا درد سے دوچار ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے. مگر آپ تو رحمت للعالمین تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ باپ تھے جو ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھیں، شکل میں بھی، صورت میں بھی، چال ڈھال میں بھی، اور عمل میں بھی، کردار میں بھی اپنے باپ کے مشابہ تھیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو فلذت و کبدی اور فاطمہ تو بضعۃ منی، دونوں روایتیں ہیں. یریبنی ما ارابہا یوزینی ما ذاہا
فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس بات سے اس کو تکلیف ہوگی وہ بات مجھے بھی تکلیف دے گی، جس بات سے فاطمہ کو درد پہنچے گا وہ چیز مجھے بھی درد میں مبتلا کرے گی۔ یہ وہ فاطمہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد کی تکلیف میں، پریشانی میں ہیں۔ آپ کا سر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے اور آپ کے گردن کے درمیان ہے۔ آپ سر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے اور گردن کے درمیان رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو عائشہ نے کہا کہ آپ کو مسواک دوں؟ اشارہ کیا ہاں۔ انہوں نے مسواک لیا، مسواک کو کاٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اپنے دانت سے نرم نہیں کر سکے۔ عائشہ نے کہا وَلَيِّنُهُ لَكَ، میں نرم کر کے آپ کو دوں۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک عائشہ نے اپنے منہ سے چبایا، چبانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اپنے چہرے، اپنے منہ میں مسواک نہیں گھما سکے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرائی۔ اسی لیے بعد میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی دیگر سوکنوں پر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر میرے سینے اور میری گردن کے بیچ میں تھا، اور جب آپ دنیا میں رخصت ہوئے تو سب سے پہلے میرا لعاب اور میرا تھوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے ملا، اور اسی حال میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ کہا کہ یہ شرف مجھے حاصل ہے جو کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درد کے عالم میں تھے کہ تھوڑا سا آپ کو ہوش آیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آخری بات یہ ہے جو آپ نے کہی، لوگوں نماز کا دھیان رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا، غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اور اسی موقع سے شدت غم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا فلا تتخذوا القبور مساجدا فانی انہاکم عن ذلک۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے مسجدوں کو قبریں بنا لیا، میں تم کو منع کرتا ہوں تم مسجدوں کو قبریں مت بنانا اور قبروں کو مسجد مت بنانا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ران پر سر رکھے ہوئے تھے، دوسری روایت میں ہے سینے پر ان کے آپ سر رکھے ہوئے تھے، اور اسی عالم میں نگاہ آپ نے آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم الرفیق الاعلی۔ عائشہ نے کہا مجھے ایک دوسری حدیث یاد آئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صحت مند رہتے ہوئے پہلے سنائی تھی۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم يقبض نبیا قط الا خیر بین الدنیا وبین ما عند اللہ۔ جس بھی نبی کو اللہ تعالیٰ وفات دینا چاہتا ہے وفات سے پہلے اسے اختیار دیتا ہے کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ کے پاس جو نعمت ہے وہاں جانا چاہتے ہو۔ ہر نبی کو وفات سے پہلے یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ یہ اختیار تمام انبیاء کو دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا تھا، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اختیار دیا گیا ہے جس کی خبر آپ نے مجھے پہلے دیا تھا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا فَإِذًا لَا يَخْتَارُنَا۔ آپ کبھی ہمارا انتخاب نہیں کر سکتے، آپ اللہ کو چھوڑ کر کبھی ہمیں نہیں چن سکتے، اس لیے مجھے لگا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینے میں
بتانے میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں تک خبر پہنچا رہے ہیں، ورنہ نبی کی وفات کی خبر بجلی سے زیادہ تکلیف دہ تھی اصحاب نبی کے لیے، بجلی کی تکلیف سے زیادہ درد دہ تھی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس لیے سمجھدار سمجھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کے پاس خبریں پہنچ رہی ہیں، نبی کی حالت اچھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں مبتلا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی ہوش کھو دیتے ہیں، یہ خبریں باہر پہنچ رہی ہیں۔ جو خاص لوگ ہیں وہ نبی کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 2 روز کے بعد آئے، ہم کو لگا کہ اللہ کے نبی نے ان کو کسی ضرورت سے بھیجا تھا، اس لیے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کمرہ خالی کر دیا، ہم لوگ کمرے سے نکل گئی، پھر تھوڑی دیر تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے رہے، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو پر یا آپ کے سینے پر سر رکھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم اغفرنی اللہم ارحمنی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اور اس کے بعد آپ کا سر لڑک گیا، آپ کا سر ڈھیلا پڑ گیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس وقت ایسی خوشبو سونگی، ایسی خوشبو سونگی جیسی میں نے پوری زندگی کبھی خوشبو نہیں سونگی، ایسی شاندار خوشبو اس وقت پھوٹی جیسے میں نے پوری زندگی کبھی خوشبو ویسی نہ سونگی تھی اور نہ بعد میں پھر کبھی سونگی۔ آپ آخری لفظ جو بول رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے رحم فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اللہم الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہتے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہل گیا، لڑھک گیا، یعنی آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، بخاری کی روایت میں ہے، تو انہوں نے کہا یا ابتا اجاب ربا دعا الى جبریل ننعا یا من جنت الفردوس ماوا الى جبریل ننعا۔ کہا ہائے میرے باپ، ہائے میرے باپ، آپ کے رب نے آپ کو بلایا، آپ نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہہ دیا۔ اے میرے باپ، جس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں، ہم جبریل سے آپ کی موت کی خبر کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہائے میرے باپ، جنت الفردوس جس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدت جذبات سے بے قابو ہو کر کہہ رہی ہیں۔ ادھر دیکھو کہ بیٹھ کر علی رو رہے ہیں، ادھر دیکھو عائشہ رو رہی ہیں، ادھر دیکھو صفیہ رو رہی ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اسی جھانکنی کے عالم میں صفیہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، رو رہی ہیں۔ کہا اللہ کے رسول اگر کوئی حادثہ ہوگا تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ نے خیبر والوں کو جلا وطن کر دیا ہے، سب کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ میرا کیا حال ہوگا؟ میں کہاں پناہ لوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے کہا کہ تم پریشانی کے عالم میں علی کے پاس آنا، تم علی کے پاس جانا۔ میرے بعد اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو حادثے کے بعد تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا۔ ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگی، پاگل ہو گئے، درد کی وجہ سے ہوش کھو بیٹھے، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، اگر کسی نے کہا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ واپس آئیں گے اور جو منافقین مدینے میں ہیں ان سب کو سولی پر چڑھائیں گے، اور جو کہے گا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے
اس کو بھی آپ سولی پر چڑھائیں گے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. مغیرہ بن شعبہ ساتھ میں تھے, دونوں ساتھ میں غرفہ مبارکہ میں داخل ہوئے. مغیرہ بن شعبہ نے کہا عمر اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے, آپ انتقال کر گئے ہیں. کہا کہ مغیرہ خاموش ہو جاؤ ورنہ میری یہ ننگی تلوار تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دے گی. اور پھر اس کے بعد یہی لے کر کے وہ ممبر پر مسجد نبی میں نبی کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور تقریر کرنے لگے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے. اگر کوئی کہے گا کہ نبی وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا. وہ اپنی تقریر یہی کر رہے تھے. یہ بات اس لیے نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا, لیکن خبر اتنی بڑی تھی, خبر اتنی تکلیف دہ تھی, درد اتنا تیز تھا کہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت عمر جیسے عبقری انسان کو نہیں ہو پا رہی تھی. عمر جیسے جہاں دیدہ اور زبردست انسان کو برداشت نہیں ہو پا رہا تھا نبی کی وفات پا جانا. اتنے میں سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. وہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے دور پر مقام صلح میں تھے. وہاں گئے اور پہنچے ان کے گھر, رونے لگے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبوت تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. سالم بن عبید نے سر ہلا دیا. پھر وہاں سے دونوں ساتھ میں آئے. فوراً آتے ہی سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے اور اس کے بعد روئے انور سے چادر ہٹائی, پیشانی کو بوسہ دیا اور ان آپ کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور کہا لقد طبت حيا وميتا واما الموتة التي قد كتبها الله فقد ذقت فلا موت عليك بعد اليوم. اے نبی, موت اور زندگی دونوں آپ کی پاکیزہ تھی. جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ موت آ چکی ہے, اب دوبارہ آپ کو کوئی موت آنے والی نہیں ہے. اس کے بعد وہاں سے نکلے, مسجد میں آئے, دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے, سب رو رہے ہیں, آہو بکا کر رہے ہیں. عمر بن خطاب سب کو خطبہ دے رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں. عمر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. عمر نے ان کی بات نہیں سنی, وہ خطبہ اپنا دیتے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر سے ہٹ کر دوسری طرف چلے گئے. وہاں انہوں نے تقریر شروع کر دی. تو جب لوگوں نے ابو بکر کی آواز سنی, سب عمر کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت جب لوگوں نے سنی تو ایسا لگا کہ ابھی نازل ہوئی ہے. پوری مسجد میں ہر آدمی یہی آیت پڑھ رہا ہے, سب اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اس موقع سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جاں بازی اور جس جاں نثاری کا معاہدہ کیا تھا وہ اصحاب عظیمت اور بڑی بڑی ہستیوں کا حصہ ہے. کیونکہ شدت میں بہ جانا یہ عام انسانوں کا خاصہ ہے. جذبات سے مغلوب ہو کر, درد سے دب کر اور انتہائی تکلیف کی وجہ سے راستے سے بھٹک جانا یہ عام انسانوں کا خاصہ ہے. مگر اصحاب عظیمت, انبیاء کرام اور ابو بکر صدیق جیسے صدیقین کا یہ کام نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کرو میرے دوستو, اگر جذبات کی رو میں عمر کی طرح ابو بکر بھی بہ گئے ہوتے تو اس دین کا کیا عالم ہوتا, اس دین کا انجام کیا ہوتا. مگر اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق کو کی رہنمائی کی, ان کے دل کو مضبوط کیا, انہیں حوصلہ اور ہمت دیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب پریشانی کا عالم ہو تو جو اصحاب عظیمت ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں, خود کو بہکاتے نہیں. آپ اپنے جذبات میں اپنے آپ کو بے قابو نہیں کرتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے قابو میں رکھا. یہی نہیں, آگے بھی جب سریہ اسامہ بن زید کو بھیجنا ہوا
تب بھی ابو بکر نے اپنے جوش اور جذبات پر قابو رکھا، اور پھر جب مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے جنگ اور ان سے لڑائی کرنے کی بات آئی، تب بھی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی اور ان کے دل کو مضبوط رکھا. صحابہ کی مخالفت کے باوجود اپنے عزم پر قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے دل کو ابو بکر کی رائے کے موافق کر دیا. تو انہوں نے کہا، لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ محمد بھی دوسرے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں جو گزر چکے ہیں. اگر محمد کو قتل کر دیا جائے یا وہ مر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ سنو، جو آدمی دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا، شکر گزاری کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینے میں آئے تھے، مدینے کی گلیاں منور اور مدینے کی گلیاں روشن ہو گئی تھی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی پورا مدینہ تاریکی میں گم ہو گیا، مدینے کی گلیاں تاریکی میں ڈوب گئی، اجالا نظر نہیں آتا تھا، مدینے میں راستہ نہیں دکھائی دیتا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو در و دیوار پہلے منور تھے وہ در و دیوار تاریکی کی نظر ہو گئے، ڈوب گئے تاریکی میں. کہا کہ مدینہ پورا تاریکی میں غرق ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اسی لیے فاطمہ نے انس سے کہا، یا انس کیف طابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراب. انس کیسے تمہیں گوارا ہوا، کیسے تمہاری ہمت ہوئی کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے نیچے کر دیا، آپ کے اوپر تم لوگوں نے مٹی ڈال دی، کیسے تمہاری طبیعت نے یہ گوارا کیا؟ درد اتنا تیز ہے اور مصیبت اتنی سخت ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے. میں اگر پورا نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں، جو کیفیت پیش آئی تھی ابو بکر کو، عمر کو، مغیرہ بن شعبہ کو، عثمان بن عفان کو، علی بن ابی طالب کو، امہات المومنین کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہم برداشت کر سکیں گے، وہ ہم جھیل سکیں گے. وہ درد اتنا تیز ہے. دنیا میں جب کسی انسان کا کوئی عزیز مرتا ہے، کسی انسان کا کوئی شہیدا جب اس دنیا کو الوداع کہتا ہے تو اس کے اعزاء و اقارب چیخ پڑتے ہیں، اس کے اعزاء و اقارب آہو بکا کی ایک فضا پیدا کر دیتے ہیں. اور وہ تو پوری کائنات میں سب سے محبوب اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیارے انسان تھے، ان کی موت سے کتنا درد ہوا ہوگا لوگوں کو. ایک دن صحیح کی روایت میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب سے کہا کہ چلو ہم لوگ ام ایمن کی زیارت کرتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے جاتے تھے. دونوں گئے، ملاقات ہوئی، دیکھا کہ ام ایمن رو رہی ہیں. ام ایمن رو رہی ہیں، آنسو ان کے تھم نہیں رہے. کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے پاس جو نعمت تھی اس سے اچھی نعمتیں آپ کو ملی ہیں. دنیا سے بہتر مقام اور دنیا سے بہتر جگہ میں اللہ رب العالمین نے آپ کو رکھا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر نعمتوں اور بہتر جگہوں میں ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ کٹ گیا، شریعت منقطع ہو گئی، جبریل کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے میں رو رہی ہوں. پھر اس کی یہ بات سن کر ان کی یہ دونوں صحابی بھی رونے لگے کہ آسمان سے وحی کے آنے کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، اب آسمان سے وحی نہیں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. یہ واقعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور آپ کے مرض الموت کی ہلکی سی جھلک آپ دیکھیں اور اس پر غور کریں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جس پریشانی اور جس درد سے دوچار تھے وہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ موت کے وقت انسان کو درد ہوتا ہے، موت کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اچھے اور برے کے اعتبار سے وہ لمبی حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب فرشتے روح بدن سے نکال کر لے چلتے ہیں تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے، نگاہ اس کو پیچھا کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھ ڈھک دو، اس کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، پھٹی ہوئی ہوتی ہے، تم اس کو بند کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح کو دیکھتی ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کہ اس درد کی وجہ سے انسان کی آنکھ مرض الموت میں یا سکرات کے عالم میں یا مرتے ہوئے وہ آنکھ جو کھلی دکھائی دیتی ہے وہ اسی ناطے ہے کہ وہ اپنی روح کا پیچھا کرتی ہے کہ روح کہاں لے جائی جا رہی ہے. اس لیے یہ بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ گیا اور ایک سچائی بن کر دنیا کی نظروں کے سامنے ہے تو کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ ہماری زندگی کا اختتام نہیں ہوگا؟ ہم رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنا اعمال لے کے نہیں آئیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، یہ رمضان جیسے رخصت ہو رہا ہے اسی طرح ہماری زندگی بھی ہم سے رخصت ہو رہی ہے. اس لیے اس زندگی پر اعتماد کرنے کے بجائے، اس دنیا پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے کے بجائے، اس دنیا کے لیے بہت زیادہ مست و مگن رہنے کے بجائے، اس دنیا کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے آپ اس زندگی کے بارے میں سوچیں جو آپ کی سانس ٹوٹتے ہی شروع ہو جائے گی. سانس کب ٹوٹ جائے کسی آدمی کو کچھ بھی معلوم نہیں. وہ تو اللہ نے گنتی کی چند گھڑیاں دی ہیں، وہ گھڑیاں جب تک ہیں تب تک آپ سانس لے رہے ہیں. وہ جب رخصت ہوگی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو محفوظ جگہ نہیں دے سکتی، رب کی گرفت سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی. اس لیے رمضان کے ان الوداعی گھڑیوں میں، رمضان کے اختتام کی ان گھڑیوں میں ہمیں یہ درس یاد کرنا چاہیے. جیسے آج ہم رمضان کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہیں، کل اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کو بھی رخصت کرنے پر مجبور ہوں گے، اپنی زندگی کو بھی ہم الوداع کہنے پر مجبور ہوں گے. اور جیسے میں ابھی آپ کو الوداع کہنا چاہتا ہوں، ایک مدت آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد میں آپ سے الگ ہو جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کا یہی نظام ہے، اس دنیا کا یہی قانون ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا تھا احبب من شئت فانک مفارق، جس سے دوستی کرنا ہو کر لو، جس سے دوست بنانا ہو بنا لو، مگر ایک دن اس سے جدا ہو جاؤ گے، ایک دن اس سے الگ ہو جانا ہے. جدائی کا جام پینا ہی پینا ہے، اس سے کوئی مفر اور کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے اب اس وقت جب میں آپ کو الوداع کہنا چاہتا ہوں، الوداع کہنے سے پہلے آپ سے دو باتیں میں اپنی کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جس کی ابتدا میں نے کل کیا تھا کہ اس دنیا میں خوش نصیب انسانوں کا وتیرہ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے انتقام لینے کی بات نہیں کرتے، وہ ان کو اپنے دامن عفو و کرم میں جگہ دیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو درگزر کر دیتے ہیں. اس لیے اس حکم کی تعمیل میں آپ سب حاضرین سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ میں سے کسی کے خلاف کوئی مطالبہ، کوئی حق، کوئی تقاضا نہیں. اگر کسی آدمی کو یہ بات محسوس ہوتی ہو تو اللہ کے لیے انتہائی صدق دل سے میں نے سب کو درگزر کیا اور سب کے لیے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو معاف کرے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دامن عفو کرم میں جگہ دے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بیچ میں آپ کے ساتھ تقریباً 1 ماہ تک رہا. اس بیچ میں کوشش کی کہ اللہ رب العالمین نے جو توفیق دیا ہے اس توفیق کے مطابق اللہ کے دین کی، نبی کی سنت کی باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں، آپ سن لیں اور یقین کر لیں. اور اس بات پر اللہ تعالی شاہد ہے،
یہ وہ قسم ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر یہ قسم جھوٹی قسم کھائے تب وہ کافر ہو جائے گا. سن لیجئے, اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ شاہد ہے اور وہ جھوٹا ہو تو یہ قسم کھانے والا کافر ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات پر اللہ تعالی شاہد ہے کہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں ان میں سے میری اپنی کوئی ایک بھی بات نہیں ہے. میرے اپنی خواہشات کی, میرے اپنے جذبات کی, میرے اپنے پسند کی, میرے اپنے خاندان کی, میرے اپنے قبیلے کی اپنی کوئی بھی بات نہیں ہے. جتنی باتیں میں نے عرض کیا ہے وہ سب کے سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کی احادیث اور آپ کے پیغام کا ایک حصہ ہیں. اس لیے ان باتوں کو آپ کو اپنے دل میں شرح صدر کے ساتھ جگہ دینی چاہیے, خوشی کے ساتھ, انبساط کے ساتھ اپنے دل میں ان کو بسانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ان میں اہم ترین باتیں جو میں نے کہی ہیں ان میں دوسرے نمبر کی اہم ترین بات نماز میں صفوں کی پابندی ہے. صفوں کو ٹھیک کرنا, صفوں کو درست کرنا, کہ صفوں کو درست کیے بغیر نماز نہیں ہوتی. میرا دل روتا ہے, میرا دل تڑپتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ میرا بھائی اکیلے صف میں نماز پڑھتا ہے, تنہا اکیلے صف میں نماز پڑھتا ہے, اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف وحدہ, صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. میرے نبی کہتے ہیں من قطع صفا قطع اللہ, جو صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو کاٹ دے گا. درد ہوتا ہے مجھے کہ کس طرح سے اللہ کی وعید کے مستحق بناتے ہیں اپنے آپ کو, اور نماز پڑھنے کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں کوئی نماز نہیں لکھی جاتی, کیونکہ وہ نماز باطل ہے. کس کا نقصان ہوگا؟ میرا. میں آؤں گا آپ کی طرف سے حساب دینے, میں آپ کے ساتھ رب کے سامنے حاضر ہوں گا. نہیں میرے دوستو, میں تو اللہ کی حجت اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دے رہا ہوں. جو اللہ نے حکم دیا اس کی تکمیل کر دے رہا ہوں, باقی اسے اپنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں عمل کروں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عمل کریں. اس لیے میرے دوستو, سنت کی محبت, سنت سے لگاؤ اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے. سنت سے جس قدر آپ کو محبت ہوگی اللہ سے اسی قدر زیادہ آپ کو قربت اور اللہ کا تقرب اور اس کی رضامندی آپ کو حاصل ہوگی. اس لیے یہ جتنی باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی بات کسی دوسرے انسان کی نہیں. اس لیے میں نے کبھی کسی امتی کی بات کا حوالہ نہیں دیا, کبھی کسی امتی کی بات سے استدلال نہیں کیا. حالانکہ میرے پاس ہیں باتیں, میں جانتا ہوں, اقوال مجھے معلوم ہیں, اقوال اللہ کے فضل سے مجھے یاد ہیں, مگر میں ان سے کبھی استدلال میں آپ کے سامنے میں نے کبھی پیش نہیں کیا. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, اور وہ بھی صرف وہ احادیث جو سند کے اعتبار سے صحیح ہیں, جو علم کے مطابق سند کے صحت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, میں نے صرف وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اس لیے آپ ان باتوں پر دھیان دیں, ان پر توجہ دیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ان سب کے بعد آخری بات یہ ہے کہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ سب لوگوں کا دو معنی کر کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ حضرات نے یہ موقع, یہ اسٹیج اور یہ فرصت مجھے عنایت فرمائی, اس کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے. اور دوبارہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر, حاضری دے کر, میرے سامنے بیٹھ کر میری باتوں کو سننے کے لیے اپنا وقت دیا, اپنا ذہن دیا, اپنا دل دیا, اپنا دماغ دیا. اس لیے اللہ رب العالمین آپ کے اس کوشش کا, آپ کے اس عمل کا, آپ کی اس حاضری کا بہترین بدلہ دے اللہ تعالیٰ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین آپ کی تمام جہود کو, آپ کی اس حاضری کے تمام جہد و عمل کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے, اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہماری اس جدائی کو بھلائی کے دامن میں لے جا کر کل آخرت کے دن ہمیشہ کی ملاقات کا ذریعہ بنائے. ہمارے اس فراق کو ابدی لقاء, ہماری اس جدائی کو دائمی ملاقات کا اللہ رب العالمین ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے کر اپنی رحمت کی جگہ میں ہمارا ٹھکانہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ایک بار پھر اگر آپ حضرات میں سے کسی کو میری کسی بات سے, میرے کسی عمل سے اور میری کسی حرکت سے تکلیف پہنچی ہو تو میں بہت اصرار کے ساتھ اور بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں
کہ آپ شرح صدر سے مجھے معاف کر دیں، اور اگر معاف نہیں کرنا چاہتے تو بدلہ لے لیں، مگر اسے اپنے دل میں نہ رکھیں، مگر اسے محفوظ کر کے اپنے دل میں نہ رکھیں، کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا بدلہ دینے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے اس دنیا میں چاہتا ہوں اگر آپ کا دل دکھا ہے، اگر آپ نے میری طرف سے درد محسوس کیا ہے، اگر میری کسی حرکت و عمل کی وجہ سے آپ کو کبھی اضطراب لاحق ہوا ہے، تو آپ اللہ کے لیے اسے درگزر کر دیں، کیونکہ آپ کو تکلیف پہنچانا کبھی میرے دل میں نہیں تھا، آپ کو درد دینا دن اور رات کے کسی بھی حصے میں میرے دل میں کبھی نہیں کھٹکا۔ میں نے جب بھی سوچا تو خیر پہنچانے کا جذبہ، بھلائی پہنچانے کی کوشش، دین کی باتیں آپ کو گوشے گزار کرنے کا جذبہ، یہی چیزیں دل میں کار فرما تھی۔ اس لیے اگر آپ کو ہے کوئی بات محسوس ہو رہی ہے آپ میں سے کسی کو، تو میں چاہ رہا ہوں کہ سچے دل سے اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے آپ سچائی کے ساتھ اسے معاف کر دیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دامن عفو کرم میں جگہ دے۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہمیں مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر نبی سے محبت، نبی کی سنت سے محبت، نبی کے طریقے سے محبت اور نبی کے دین سے محبت پیدا فرمائے کہ یہ محبت ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر